وہ اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی اور وہ اسے آہستہ آہستہ توڑتا رہا۔ الینا کی ایان سے ملاقات یونیورسٹی کے دنوں میں ہی وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے خوابوں میں سوچا تھا، دلکش، پر اعتماد اور ہر بات میں ایسا رکھتا۔ شروع میں وہ بالکل کیری اور روین تھا، روزانہ کالز، خیال رکھنے والے میسیجز اور بے شمار آوازیں۔ وہ ہمیشہ اس سے کہتا، تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو، میں ایک دن تم سے شادی ضرور کروں گا۔ الینا بے حد محبت میں گرفتار ہو گئی، گہری، اندھی اور بے خود محبت۔ وہ اس کی ہر بات میں امپورٹنس دیتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن جیسے جیسے ہفتے مہینوں میں بدلے سب کچھ بدل گیا۔ ایان کا مزاج آہستہ آہستہ بگڑنے لگا۔ اگر الینا نے فوراً جواب نہ دیا تو وہ کہتا، واہ، اب تم مجھے اگنور کرنے لگی ہو، تم بھی ان فیک لڑکیوں جیسی ہو۔ اگر وہ روتی تو وہ اسے ڈرامیٹک کہتا، اگر وہ سوال کرتی تو وہ اسے ٹرو پینگی کہتا، اگر وہ خوش ہوتی تو کہتا، تم اوور ایکٹنگ کر رہی ہو۔ اگر وہ اداس ہوتی تو کہتا، تم ہمیشہ ڈپریس رہتی ہو۔ ڈپریس کیوں رہتی ہو؟ نارمل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اس کے کپڑوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، اس کی ہنسی کا مذاق اڑاتا اور اس کے مصنف بننے کے خواب کا تمسخر اڑایا۔ اور جب الینا نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی تو وہ رو کر، پریشان ہو کر کہتا، کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کرے گا جتنی میں کرتا ہوں۔ اور ہر بار الینا رک جاتی، کیونکہ محبت انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ درد کو جذبات سمجھو۔ اس نے الینا کو دوستوں سے دور کر دیا، اس کی بہترین سہیلی کو بری صحبت کہا۔ آہستہ آہستہ صرف وہی اس کی واحد دنیا بن گیا۔ وہ کئی دن غائب رہتا، پھر آ کر ایسے بات کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ اگر الینا پوچھتی کہ کہاں تھے تو وہ کہتا، تم ہمیشہ شکایت ہی کرتی ہو، کبھی نارمل بھی رہو۔ الینا نے خود کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیا، شاید مسئلہ مجھ میں ہے، شاید میں ہی کافی نہیں ہوں۔ اس نے اور کوشش کی اور محبت میں خود کو اور کھو دیا۔ پھر ایک دن کچھ دنوں بعد اس کی سالگرہ آئی۔ الینا نے سب کچھ پلان کیا تھا، ایک خاص ویڈیو، چھوٹی سی تقریب اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک جذباتی تحریر۔ لیکن ایان آیا ہی نہیں، نہ کوئی کارڈ، نہ میسج، حتیٰ کہ ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں۔ اسی رات وہ تکیے میں منہ دے کر روتی رہی اور خود سے کہتی رہی، شاید اس کا دن خراب گزرا ہو، شاید کل بہتر ہوگا۔ لیکن اگلے دن اس نے انسٹاگرام پر ایک ٹیگ شدہ پوسٹ دیکھی، کسی اور لڑکی کے ساتھ، خوش، ہنستے ہوئے۔ الینا نے نہ چیخا نہ لڑائی کی، وہ بس خاموش ہو گئی۔ اور پہلی بار اس نے خود کو دیکھا، اس لڑکی کو جس نے اپنا سب کچھ اس لڑکے کے نام کر دیا، جس کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہ تھی۔ دکھ صرف دھوکے کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ اس نے خود کو اس کے لیے کتنا چھوٹا کر لیا تھا۔ لیکن اب نہیں، اس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، تصویریں ڈیلیٹ کر دی اور اپنی ڈائری میں صرف ایک لائن لکھی، میں اب کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کروں گی جتنی خود سے کرتی ہوں۔ بس یہی وہ موڑ تھا جب الینا نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ مہینے گزر گئے، الینا نے خود کو جوڑا، پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، دوبارہ لکھنا شروع کیا، اکیلی سفر پر نکلی، آزادی سے ہنسی، نہ اجازت کی ضرورت، نہ کسی کو خوش کرنے کی فکر۔ پھر ایک دن وہ اپنی کہانی لکھنے میں مصروف تھی کہ ایک میسیج آیا، I am sorry, I was stupid, I miss you الینا۔ الینا نے پڑھا اور مسکرائی اور وہ پیغام ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ اب اسے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جب آپ اس درد سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ محبت نہیں کھوتے، آپ خود کو پا لیتے ہیں۔